بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اے لرننگ خانپور میں ویلکم۔ آج ہم بی ایڈ فرسٹ سیمسٹر کا جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ کا سبجیکٹ ڈسکس کریں گے۔ آئیں آج کی ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم میتھڈز آف ٹیچنگز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں زیادہ تر آپ یہ 3 ٹرمز جو ہے اسٹریٹجی، میتھڈ اور ٹیکنیکس کا جو ہے آپ کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس چیز کو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے، میتھڈ کیا ہے اور ٹیکنیک کیا ہے، ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ اسٹریٹجی، ہاؤ ٹو اچیو گولز، یعنی آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو وے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اسٹریٹجی کہلاتا ہے۔ میتھڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہاؤ ٹو پریزنٹ، کہ آپ نے کیسے ایک لیکچر، ایک لیسن ڈیلیور کرنا ہے، کس وے میں، کون سے سٹیپس کو فالو کر کے، کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اس کو آغاز کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، اس میں اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو آپ نے کلوز کیسے کرنا ہے، یعنی آپ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جو پروسیجر ہے پریزنٹ کرنے کا وہ میتھڈس میں آتا ہے۔ اور پیڈاگوجیکل سکلز بھی، یہ بھی ٹیچنگ میتھڈس میں آتی ہیں۔ ٹیکنیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ، آپ کوئی بھی وے ہے، کوئی میتھڈ ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں، جو طریقہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ٹیکنیک کہلائے گا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے جو سب سے پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایکٹیویٹی، آپ ایکشن سے پریکٹیکل پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے یہ وہ میتھڈ ہے جو اوورال ایکشنز اور پریکٹیکل پرفارمنس کی طرف جو ہے وہ زور دیتا ہے۔ آپ ایک ٹیچر جب ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لرنرز ہیں ان کی انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے، ان کی انٹرسٹ کے مطابق ان کو انوالو کرنا ہے تاکہ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایفیکٹو ہو، بہتر ہو۔ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں اسٹوڈنٹس یا لرنرز جو ہیں وہ ریشنلی اور فزیکلی انوالوڈ ہوتے ہیں لرننگ پروسیس میں، یعنی اوورال ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ فزیکلی بھی ایکٹیو ہے، انوالومنٹ ان کی جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ اور یہ وہ میتھڈ ہے جس میں میکسیمم جو ہے وہ انوالومنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اس میں ٹیچر ٹاک ٹائم جو ہے وہ کم ہے اور اسٹوڈنٹس ٹاک ٹائم زیادہ ہے۔ میکسیمم جو ٹائم دیا جا رہا ہے ایکٹیویٹیز میں وہ اسٹوڈنٹس کو، ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے موجود رہتا ہے، ٹیچر جو ہے وہ گائیڈ ایز اے گائیڈ کے طور پر جو ہے وہ موجود رہتا ہے، ٹیچر ایز اے موٹیویٹر یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ایکٹیویٹی میتھڈس کی کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ میتھڈ ہے جس میں چلڈرن جو ہے، جو لرنرز ہیں، وہ اپنی اون پیس کے تھرو جو ہے وہ سیکھتا ہے، وہ ڈیفرنٹ جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے۔ یہ وہ میتھڈ ہے جس میں لرنرز کی میکسیمم انوالومنٹ ہے، وہ اس ان ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہوتے ہیں، ان کی آپس میں اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کوآرڈینیشن جو ہوتی ہے، کولیبوریشن ہوتی ہے، ان کی جو موٹر سکلز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، چاہے وہ فائن موٹر سکلز کی بات کریں یا گراس موٹر سکلز کی بات کریں، سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یہ وہ میتھڈ ہے ایکٹیویٹی میتھڈ جس میں اسٹوڈنٹس جب آپ گروپس میں یا ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹاسک میں جو انوالو ہوں گے تو سوشلی جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ اٹ از اے فن اپروچ ٹو لرننگ۔ یہ انٹرسٹنگ وے آف میتھڈ ہے، یہ انشور کرتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کو بھی جو لرنرز کی ہیں اس کو انشور کرتا ہے۔ یہ وہ پروسیس آف لرننگ ہے
جس میں آپ ڈیفرنٹ ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ لرننگ پروسیس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ٹاسک میں جو ہے خود ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکٹیویٹی میتھڈس کی ایک اور خوبی بھی یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل انالیسز اور پرابلم سالونگ کی سکلز کو ڈیولپ کرتا ہے، اور انہیں جو ہے فورس کرتا ہے کریٹیویٹی کی طرف، انہیں جو ہے وہ کریٹیویٹی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹاسک میں انوالو ہوں گے، ڈیفرنٹ جو پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو ان کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اس وے میں ہوگی کہ وہ کریٹیو لرنرز ہوں گے۔ اس کو ٹاسک بیسڈ لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کو۔ اگر ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں تو انڈیویجول پروجیکٹس اس کی مثال ہیں، گروپ پروجیکٹس آپ دے سکتے ہیں، ریسرچ پروجیکٹس جو ہے، کوآپریٹیو لرننگ، یہ ساری ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کی ایگزامپلس ہیں۔ اس میتھڈ کے اگر ہم ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایڈوانٹیجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میں اوورال جو انگیجمنٹ اسٹوڈنٹس کی جو میکسیمم ہے وہ موٹیویٹڈ ہیں، ان کو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ انہی کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ میتھڈ ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں، اگر کہیں مسٹیک ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، پھر دوبارہ ٹرائی کر کے وہ اس وے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فری تھنکنگ ہے اس میں، کریٹیوٹی ہے، اور ٹیچر جو ہے وہ اوورال اس پروسیس کو انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں گے تو تب بھی وہ بہتر طریقے سے انوالو ہوں گے، اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ میکسیمم جو ہے اسٹوڈنٹس کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس میتھڈ میں۔ اگر ہم ڈس ایڈوانٹیجز کی یا لمیٹیشنز کی بات کریں ایکٹیویٹی بیس کی، تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ٹیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز پلان کرے گا تو اس میں ٹائم زیادہ لگے گا، اور ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ جبکہ نارمل آپ ٹیچنگ کرا رہے ہیں تو وہ آپ ود ان ٹائم میں جو ہے وہ جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن جب ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں تو ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں جو ہے وہ میمورائزیشن بھی بعض دفعہ جو ہے وہ سم ٹائمز جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اوورال لسننگ کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ہی اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں، ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی جو ہے وہ کمپریہنسively سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کے اگر ہم ڈس ایڈوانٹیج ایک اور ایک ہے، اسٹوڈنٹس کو ڈیولپ مسکنسیپشن، بعض دفعہ جو گروپس میں اگر کوئی ایسا کنسیپٹ جو ہے وہ غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے تو وہ کنسیپٹ ان میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اس چیز کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ جب ٹیچر جو ہے وہ انوالوڈ ہے، وہ ان گروپس کو، ان ٹاسک کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے موٹیویٹر وہاں پہ موجود ہے، تو جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اگر غلط کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ ٹیچر سے جو ہے وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اس چیز پر اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ ناٹ آل آؤٹ کمز آر پریڈکٹیبل، سارے آؤٹ کمز جو ہے وہ پریڈکٹیبل بھی نہیں ہوتے، یہ اس میں بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیج میں ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔